خدا حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہہ رہا ہے تم میرے گھر کو پاک رکھو۔ کس لیے پاک رکھو؟ جو وجہ بتاؤں گا وجہ ہی آپ کے عشق کو تازہ کر دے گا۔ خدا کہتا گھر میرا پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ گھر تم نے میرا پاک کرنا ہے للطائفین والعاکفین، کیونکہ اس گھر میں طواف ہونا ہے اور اس گھر میں اعتکاف ہونا ہے۔ خدا نے ابراہیم اور اسماعیل سے گھر پاک کروایا، کس لیے کروایا؟ اعتکاف کے لیے۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا۔ جی مجلس کا ابتدا ہے، میرے سامنے زیرک چہرے تشریف فرما ہے، اس منبر سے لے کے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اتنے بندوں کے سامنے حلفاً اقرار کر رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے کسی دشمن سے دشمن کی جھوٹی سے جھوٹی پھٹی سے پھٹی کتاب سے کوئی ایک روایت نکال کے بتائے کہ اللہ کے گھر کے اندر کسی نے اعتکاف کیا ہو، اللہ کے گھر کے اندر کوئی بیٹھا ہو۔ اللہ کے گھر کے اندر تو ایک نبی کی ماں رہتی تھی جسے نکال دیا گیا تھا۔ خدا کے گھر میں ایک ماں رکی ہے، ایک بیٹا رکا ہے۔ ماں کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، بیٹے کو حیدر کرار کہتے ہیں، اور اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے۔ بی بی 13 رجب کو گئی تھی، 16 رجب کو باہر آئی ہے، اور عشق و تازگی کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی، خدا نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے۔ اب مولوی مجھے صرف اتنا بتائے، علی کی ماں جو اللہ کے گھر میں بیٹھی تھی خدا کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کا گھر سمجھ کے؟ سارے بولو آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ بادشاہ حسین اعتکاف ہوا اللہ کے گھر کے اندر، بیٹھی ہے علی کی ماں، بیٹھی بھی 3 دن۔ بی بی 13 رجب کو اللہ کے گھر کے دروازے پہ آئی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلا، دیوار پھٹی۔ رکن یمانی کے قریب سے دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں، 14 رجب بی بی کعبہ میں، 15 رجب بی بی کعبہ میں، 16 رجب کی صبح تھی جب علی کی ماں علی کو لے کے علی کے گھر سے باہر آئی۔ جو بول سکو وہ زحمت فرمانا۔ 16 رجب کو بی بی علی کو لے کے علی کے گھر سے باہر آئی۔ 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں رہی، 3 دن 3 راتیں بی بی اسی گھر میں رہی۔ مجھے کوئی بندہ دشمن سے دشمن کی کتاب سے نکال کے بتائے کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں، رسول اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوں؟ آپ کیا سمجھتے کیا یہ انہونی نہیں تھی؟ ہاشمیوں کے گھر کی عزت ہو اور بی بی 3 دن 3 راتیں گھر نہ آئی ہو؟ ابو طالب کو کوئی فکر نہ تھی؟ مکے والوں نے بی بی کو جاتے بھی دیکھا تھا، مکے والوں نے دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا تھا، مکے والوں نے بی بی کو اندر بھی جاتے دیکھا، دیوار کو ملتے بھی دیکھا۔ مکے والے اکٹھے ہو کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے، انہوں نے کہا رئیس مکہ اور متولی کعبہ، تیرے گھر کی زوجہ اس گھر کے قریب گئی تھی، دیوار پھٹ گئی ہے، تیری بیوی اس گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار مل گئی ہے۔ ابو طالب نے دروازے کو بند کیا۔ مکے والوں کا تجھے پریشانی نہیں؟ ابو طالب کا مجھے پریشانی کس بات کی؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا میزبان جانے یا مہمان جانے۔ حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے اپنے گھر بیٹھے رہے۔ مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑتی رہی، مکہ والے پریشان رہے کہ آخر یہ بی بی اس گھر کے اندر کیوں گئی ہے؟ پہلے تو اس گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی تھی، پہلی بار اس گھر کی دیوار پھٹی ہے۔ مکے کی دیواروں پہ لات بت تھا، منات بت تھا، عزا بت تھی۔ لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے۔ مکے والے رات کو پہرا دیتے، مکے والے دن کو چکر لگاتے۔ لوگ 3 دن اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہے کہ وہ بی بی کہاں ہے، وہ بی بی کہاں ہے، وہ بی بی کہاں ہے۔ آخر مکے والوں کی بے چینی بڑھ گئی، انہوں نے کہا اللہ کے گھر کے دروازے تو کھولتے ہیں اور اندر سے جا کے پتہ کرتے ہیں وہ بی بی کیا ہے۔ جب مکے والوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ دستک دی، آواز پروردگار علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول۔ فرمایا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ فرمایا پہلی بار بندوں نے میرے دروازے میں دستک دی ہے، دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔
اللہ کے دروازے پر دستک ہوئی ہے توحید کے دروازے، مانگو اللہ سے، دیتا علی ہے۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں، لیکن جو بھی اللہ سے مانگے وہ جس ہاتھ سے دیتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ گھر اللہ کا تھا، سجا علی کی وجہ سے۔ گھر توحید کا تھا، قائم ہوا علی کی وجہ سے۔ ہزاروں لاکھوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ اللہ کا گھر ہی علی کا گھر ہے، علی کا گھر ہی اللہ کا گھر ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام، توجہ رکھیے گا، بادشاہ سرکار امام حسین علیہ السلام جب مکہ آئے تو مکہ میں آ کے تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین نے، میں دلیل دینے لگا ہوں کہ کعبہ انہی کا گھر ہے۔ بندے نماز بابا جی کس طرف منہ کر کے کرتے ہیں؟ نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے، کعبہ ان کی وجہ سے کعبہ ہے، عبادتیں ان کی وجہ سے عبادتیں۔ مصلی و نمازی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، مصلی و نمازی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو، قرآن وہ قاری قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو، کعبہ وہ حاجی قبول نہیں کرتا جس کے دل میں علی نہ ہو۔ بندے چپ بیٹھے، محمد وہ صحابی قبول نہیں کرتا۔ اتنا واجب ہے علی ولی اللہ۔ عبادتوں کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے، مکہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے بد احرام توڑے۔ جی پہلے سنا ہوا آپ نے، امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں آ کے بد احرام توڑے۔ یہاں تاریخ مورخ نے جو حسین کا جانا لکھا، اس نے لکھا کہ اس سال امام حسین نے حج نہیں پڑھا۔ یہ جملہ میرا نہیں، مورخ جو اس نے تاریخ میں لکھا کہ اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا۔ یہ ہے میرے بادشاہ کی مسند، اپنے مالک کو گواہ بنا کے تمہارے عقیدوں کا نہیں، اپنے عقیدے کا امتحان دینے لگا ہوں۔ مؤرخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ یہ جملہ غلط ہے۔ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سال حج نہیں ہوا۔ چلے جس بندے نے تائید نہیں کی وہ اپنی مرضی کا وقت لے لے، اپنی مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے میں صرف اتنا لکھوا کے بتائے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ ہر کوئی لکھے گا نہیں ہوا تھا۔ پھر میرا اس مولوی سے سوال ہے کہ حج کیوں نہیں ہوا جبکہ کعبہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حج کے سارے رکن تھے، تو پھر حج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہتے اس لیے نہیں ہوا کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ اس کا مطلب مولوی مار گیا کہ جس عبادت سے یہ نکل جائے وہ عبادت نہیں رہتی۔ پھر فیصلہ گھر جا کے کرنا، حج سے بیٹا چلا جائے تو حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ حج بھی ان کے بغیر۔ بادشاہ حسین حج بھی ان کی وجہ سے، نماز بھی ان کی وجہ سے۔ عبادتیں جسم ہیں، ولایت یعنی اس کی روح ہے۔ جسم سے روح چلی جائے تو جسم سے بدبو آتی ہے، عبادتوں سے علی چلا جائے عبادتوں سے بدبو آتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے پہ مباحلہ، مباحثہ، مکالمہ، مناظرہ، مقاتلہ، جتنی شرطیں ہیں علم کلام کی وہ میں کرنے کے تیار ہوں۔ آل محمد کی محبت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر مصلی پہ آؤ تو نماز لعنت کرتی ہے، حج کرو تو کعبہ لعنت کرتا ہے، قرآن اٹھاؤ تو قاری لعنت کرتا ہے۔ صرف دین کے مرکز کو ولایت علی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بے شک یوں امام حسین علیہ السلام نے
توجہ رکھیے گا صاحبان، یوں امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلنے لگے، جاتے حسین نے کہا عباس ہم چاہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ حجت کا اختیار کیا ہے۔ سخی ابوالفضل العباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے، عباس مولا نے کعبے کی چھت پہ آ کے خطبہ دیا، جو خطبہ آج بھی تاریخوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں 3 شخصیتیں آئی ہیں کعبہ کی چھت پہ۔ ایک مؤذن ولایت حضرت بلال آئے تھے، جن کے بارے میں آج تک شیعہ مولوی بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ بلال کو اذان دینے سے اس لیے روکا جاتا تھا کہ بلال کے لہجے میں لکنت تھی، وہ توتلا تھا، اس کی زبان میں لکنت تھی، لکنت کی وجہ سے لفظ صحیح ادا نہیں کرتا تھا اور بندوں کا اعتراض ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے مالک کی مسند کی قسم ہے اس بات کو عقیدہ قبول ہی نہیں کرتا، جن کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بلال اسی دہلیز پہ پڑا ہو اور بلال کو صاحبان کون نے صحت بھی نہ دی ہو؟ بلال کے لہجے میں لکنت بلال کا جرم نہیں تھا، بلال کے عقیدے میں علی ولی اللہ لکنت جرم نہیں تھا، ولایت امیر المومنین جرم۔ یا لکنت کی وجہ سے بلال کو نہیں نکالا، ولایت علی کی وجہ سے بندوں کو بلال اچھا نہیں لگتا۔ کسی سرائے کی شاعر نے اس لیے 4 شرطیں لکھی اگر بھامے پابندی ہے بھامے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ وی ہس، وہ مؤذن کو سہرے ہٹا نہیں سکے، منہ دی لکنت بہانا ہی اعتراض دا، دل کدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے، در اصل دی بانگ وچ ولی اللہ وہ لکا نہیں سکا، یہ بچا نہیں سکے۔ جرم سے اقرار ولایت امیر المومنین، اور یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہے جب رسول فتح مکہ پہ آئے تو رسول نے حضرت بلال سے کہا تھا بلال کعبہ کی چھت پہ جا کے اذان دے، سنی کتابوں میں لکھا حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ آگے بلال کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھے، رسول نے مسکرا کے فرمایا بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال نے دیکھے کہ مولا زمین پہ اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج تو نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتا میں نے چہرہ کہاں کرنا ہے؟ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، 14 کی 14 سچائیوں کی قسم ہے، بحث مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ سرکار رسالت امام نے مسکرا کے فرمایا بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے، اپنا چہرہ علی کی طرف کر۔ بلال کا رخ علی کی طرف ہوا، صحابہ نے نبی سے جا کے کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، چہرہ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، وہیں پہ نبی نے حدیث پڑھی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز تو ہے کعبہ ہے ہی نہیں، نمازیں تو کعبے کی وجہ سے۔ تین شخصیتوں نے جا کے خانہ کعبہ کی چھت، ایک مؤذن ولایت حضرت بلال، ایک خود امیر المومنین گئے، ایک ابوالفضل العباس۔ حضرت ابوالفضل العباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے، کیا منظر ہوگا جب کعبے کی چھت پہ عباس ہوگا، کیسی کیسی آنکھوں نے وہ زیارت کی ہوگی۔ بسم اللہ بابا تشریف لے آئیں۔ جب خانہ کعبہ کی چھت پہ سخی عباس ہوں گے، کعبہ کی چھت پہ بادشاہ کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، کعبہ کی چھت پہ سخی کھڑے ہیں، آہا کون کہتا ہے کہ کعبے پہ علم نہیں؟ گھر بڑا تھا خود علمدار آ گئے، خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس آئے، یوں حاجی طواف میں تھے۔ تاریخ نے جو منظر کشی کی ہے اس نے کہا بادشاہ حسین حالت طواف میں نہیں، حسین مسند پہ تھے، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہے تھے۔
جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ وہاں عبادت کر رہا تھا. لوگوں کی نظروں کا مرکز کعبہ، کعبے کی نگاہوں کا مرکز عباس، عباس کی نگاہوں کا مرکز حسین. سخی عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ یوں ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو سخی ابو الفضل عباس نے دیکھا. مولا عباس نے خطبہ شروع کیا. مولا عباس کے خطبے کی پہلی سطر میں ماتمیوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جن کا عقیدہ اور یقین ہے کہ علم سے اولاد شفا مانگنا واجب اور عبادت ہے. سرکار ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے. خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس کی آواز آئی الحمدللہ الذی جعل شرف ھذا بیتہ بقدوم ابھی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے. من کان بیت العم سے اصبح قبلۃ. عباس مسکرا کے کہتے او جاہلو، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. یہ صرف گھر تھا، یہ صرف گھر تھا، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے. بابا مرزا شاہ ایک دفعہ سر اٹھائیے گا. غلام عباس بھائی تشریف لے آئے، حصے کی نوکری ہو گئی. حکم تھا میرا گھر ہے، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، حکم کی تعمیل ہو گئی، عبادت کی تکمیل ہو گئی. انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی. 23 رجب اپنے بھائیوں کے ہاں پھر حاضری ہوگی. بادشاہ حضرت ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ ہیں. یوں ہزاروں حاجی طواف کی حالت میں ہیں. ان کے بدن پہ احرام ہے، وہ گھر سے غسل کر کے آئے ہیں. وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں. وہ اپنے دین سے حجت کو نکال چکے تھے. عباس نے یوں رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرف دیکھا. عباس کی آواز ہے ایھا الکافرۃ والفاجرہ. او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو. آپ سوچ رہے اور میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. اور سخی عباس سے پوچھے مولا کن سے کہہ رہا ہے؟ مولا یہ تو بدن پہ حج کا لباس پہن کے آئے ہیں. عباس کہا تو نہیں جانتا جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے. عباس نے کہا او کافر و فاجر، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا. اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے. اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں میں لرزہ طاری ہوا. مالک حسین نے مسئلہ چھوڑی. حسین تیز قدموں سے چلے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ روک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تیری عزت کی خاطر تو میں جا رہا ہوں. کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس سے کہہ دے خطبہ روک، ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کا رستہ روکا. اگر وہ چاہے، اگر حسین چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلے. زمانے نے سمجھا کہ شاید حسین کعبے میں حج کرنے کے لیے گئے تھے. حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے. آؤ تمہیں حسین کا لشکر سنائیں. حسین 72 نفوس کے ساتھ نہیں، حسین مدینے سے رسول لے کے چلے. حسین مکے سے توحید لے کے چلے. مدینے سے رسالت بھی حسین کے ہمراہ، مکے سے توحید بھی حسین کے ہمراہ. اگر توحید حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی، کربل کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. حسین توحید کو لے کے کربلا میں 72 صرف نظر آ رہے تھے. آج بھی حسین کی زری پہ سامنے لکھا من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت کی. جنگلوں میں چلی گئیں علی کی بیٹیاں، آرام کر رہی تھیں صحابہ کی بیٹیاں، سفروں کا سامان باندھ رہی تھی علی کی بیٹی. مصائب کے حوالے سے بڑا بہترین منفرد لہجہ. بھائی غلام عباس تشریف لے آئے، حکم تھا آپ کی زیارت ہو گئی. 2 جملے مصیبت کے، صرف اس لیے کہ جو آئی ہیں وہ ہماری تقریر سننے کے لیے نہیں، وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ کوئی حسین کو روئے. مدینہ
آباد تھا یا حسین آدھی رات کو نانے کی قبر پہ آئے، قبر رسول پہ ہاتھ رکھے حسین نے کہا نانا حسین وطن چھوڑنا ہے۔ یہ میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا، اور پھر شہر بھی وہ ہو جہاں ماں کی قبر ہو، جہاں نانے کا مزار ہو۔ بادشاہ حسین کی آواز ہے نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں۔ قبر رسول پہ زلزلہ آیا، آواز ہے حسین کیوں جا رہا ہے؟ جو بادشاہ حسین نے جملہ کہا سادات یقیناً ہائے کہیں گے، حسین رو کے کہتے نانا تیرے جانے کے بعد مدینے میں شریفوں کی بیٹیاں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی جاتی، نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کے دروازوں پہ آگ لگنی شروع ہو گئی ہے، نانا تیرے جانے کے بعد لوگوں نے شریفوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے، نانا حسین وطن چھوڑے گا۔ آواز آئی حسین جائے گا کہاں؟ رو کہتا کہیں جنگل میں اپنا شہر بناؤں گا۔ قبر رسول سے آواز آئی میں نے یثرب کو مدینہ کیا، مجھ سے پوچھ میرا لگا کیا؟ میرے پاس تیرے دادے کی تلوار تھی، تیرے باپے کا روپ تھا، حمزہ کی طاقت تھی، تیری نانی کی دولت تھی، تیری ماں کی عصمت تھی، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا۔ حسین تو تنہا ہے، رو کے کہتا نانا تنہا تو میں بھی نہیں ہوں، میرے پاس اکبر کا کلیجہ ہے، میرے پاس غازی کے بازو ہے، میرے پاس میری بہنوں کی ردائیں ہیں، نانا میں جا کے جنگل میں اپنا شہر بناؤں گا، لیکن نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں شہر بڑا خوبصورت بناؤں گا، اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہنا، نانا میرا شہر بڑا خوبصورت ہوگا۔ آواز آئی حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، رو کہتے اٹھ نانا قبر سے نکل میں تجھے تیاری سناؤں، میں نے 40 دروازوں کو تالے لگا دیے تیرا دین بچانے کی خاطر۔ آواز آئی حسین دین نہیں بچے گا، رو کے کہا میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا میں مکے میں جا کے وہاں سے چلا جاؤں گا، حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا سر سے امامہ اتارا قبر رسول کی پائنتی پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے رو کے کہتے نانا حسین وعدہ کرتا ہے 2 محرم میں کربلا کے جنگل میں اتروں گا، حسین جنگلوں میں اترنے سے دین نہیں بچتا، رو کے کہتے نانا تو نہ گھبرا 7 محرم میری بیٹی پیاسی ہو جائے گی، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹتا ہے ایسے قبر رسول کو سینے سے لگایا، رو کے کہتا نانا 10ویں کا سورج طلوع ہونے دے، میں اکبر کا جگر دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنوں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا۔ حسین قربانیاں سناتے رہے، قبر رسول پہ لرزا رہا، آواز آئی حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، رو کہ نانا تو نہ گھبرا سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل، آواز آئی اگر پھر بھی دین نہ بچا، رو کہ حسین اٹھے اپنے دامن کو چھاڑا، رو کہ جو دے سکتا تھا وہ دے دیا، اب تو بول تیرے دین کو چاہیے کیا، ابھی نبی نہیں بولے، یہ سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی واپس آ جا، نانے سے وعدہ کر کربلا جانے تیرے بیٹے